4 چیزوں سے اللہ کی پناہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی آخری تشہد سے فارغ ہو جائے تو 4 چیزوں سے اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کرے۔ نمبر 1، جہنم کے عذاب سے۔ نمبر 2، قبر کے عذاب سے۔ نمبر 3، زندگی اور موت کی آزمائش سے۔ نمبر 4، مسیح دجال کے شر سے۔ اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم واعوذ بک من عذاب القبر واعوذ بک من فتنۃ المسیح الدجال واعوذ بک من فتنۃ المحیا والممات۔ اے اللہ، بے شک میں تیری پناہ لیتا ہوں جہنم کے عذاب سے، اور میں تیری پناہ لیتا ہوں قبر کے عذاب سے، اور میں تیری پناہ لیتا ہوں مسیح دجال کے فتنے سے، اور میں تیری پناہ لیتا ہوں زندگی اور موت کی آزمائشوں سے۔ صحیح مسلم 588۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص مجھ پر کثرت سے درود بھیجتا ہے قیامت کے روز وہ سب سے زیادہ میرے قریب ہوگا۔ جامع ترمذی 2134۔ گناہوں کی توبہ کا قبول ہونا۔ روایت ہے حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ عز و جل رات کو اپنا دست رحمت بندوں کی طرف پھیلا دیتا ہے تاکہ دن کو گناہ کرنے والا توبہ کرے، اور دن کو اپنا دست رحمت پھیلا دیتا ہے تاکہ رات کو گناہ کرنے والا توبہ کرے، اور وہ اس وقت تک یہی کرتا رہے گا یہاں تک کہ سورج مغرب سے طلوع ہو جائے۔ صحیح مسلم 6989۔ لاکھوں روحیں تاریکی میں ہیں اور اللہ نے آپ کی روح کو اپنی رحمت سے ہدایت کے لیے چنا ہے۔ آپ کا اور میرا ملنا بھی فضول نہیں، مجھے آپ سے اور آپ کو مجھ سے کچھ نہ کچھ ضرور سیکھنے کو ملے گا۔ کسی بھی انسان کا ہماری زندگی میں آنا فضول نہیں ہوتا، اگر کوئی دکھ بھی دیتا ہے تو کچھ نہ کچھ سیکھ کے جاتا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ سے گلے شکوے نہ کیا کریں، اس کے فیصلوں پر اعتماد رکھیں کہ وہ کچھ غلط کر ہی نہیں سکتا۔ اگر اس دور میں بھی ہدایت مل گئی ہے تو اس بے مول نعمت کے لیے ہمیشہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے شکر گزار رہیں کہ اللہ ہی سب سے بڑا سہارا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ Thanks for your watching. Please like, share, subscribe.